نیچے تھے۔ اپنے خیمے کے اندر اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہم کافروں کی تعداد میں کم ہیں، کافر تعداد میں زیادہ ہے، آج اگر مسلمانوں کو یہاں پر فتح نہ ہوئی تو قیامت تک مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آئی، اللہ نے بارش برسائی۔ بارش کی وجہ سے ان پہاڑوں کے اوپر جو کافر تھے ان کے گھوڑے چلنے کے قابل نہ رہے، پھسلنے لگے، اور نیچے جو مٹی تھی وہ جم گئی۔ مسلمانوں نے یہاں پر جم کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی غیبی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر 5000 فرشتے اتارے، وہ 3 لمحوں میں آئے، جو سفید اور سبز لباس میں تھے، جن کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرما رہے تھے۔ اور اس جنگ میں اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک یہاں کاندھوں تک اٹھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنی آنسو تھے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسو سے تر ہو گئی۔ اللہ نے یہاں پر قرآن مجید کا آیات نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے تو قرآن مجید مدینہ میں نازل ہوا، اللہ کے نبی بدر میں ہے تو قرآن بدر میں نازل ہوا، اللہ کے نبی طیف میں گئے تو قرآن طیف میں نازل ہوا۔ تو اسی جنگ میں جو 70 کافر جہنم رسید ہوئے تھے، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے نامور کافر تھے، ایک گڑھا کھود کے ایک ہی گڑھے کے اندر سب کو 70 کے 70 کو ایک ساتھ جمع کر کے دفن کر دیا گیا تھا، اور جو 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو یہاں سے مدینہ طیبہ لایا گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں گئے تو اس میں سے کچھ لوگ قبیلہ بنی سعد کے بھی تھے۔ قبیلہ بنی سعد میں آواز پھیل گئی کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے اسلام کی جنگ میں، بدر میں، اور ان کو مدینہ لایا گیا ہے گرفتار کر کے، اور مسلمانوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور قبیلہ بنی سعد میں پوری بات پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ جس نے حضور کی پرورش کی بچپن میں، اس کی بیٹی تھی بڑی، جب اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ تو قبیلہ بنی سعد کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا مدینہ میں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے قیمت کا تقاضا کیا ہے، پیسوں کا تقاضا کیا ہے، تو ہمارے لوگوں کو رہا کریں گے، نہیں تو ان کو غلام بنا دیں گے۔ تو سیما نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے لے جاؤ، اللہ کے نبی آقا علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی، عرض کروں گی انشاءاللہ، تو سفارش کریں گے تو ہمارے لوگ رہا ہو جائیں گے۔ جب قبیلہ بنی سعد کے لوگ ان کو مدینہ طیبہ میں لائے تو سیما نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ میں آپ کے نبی کی بہن ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرائی جائے۔ صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا کوئی بہن یا بھائی وغیرہ تو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں، سیما میرا نام ہے۔ جب آپ بچپن میں قبیلہ بنی سعد میں ہمارے گھر میں تھے تو بچپن میں آپ کو کھلاتی بھی تھی، آپ کے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، اس وقت یمن کے بادشاہ نے ایک کندھاری چادر، جو اس دور میں مہنگی ترین چادر تھی، وہ چادر منگائی اور وہ چادر اپنی بہن کے حوالے کی۔ حضور نے ان سے حال احوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قبیلہ بہت غریب ہے، لیکن ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں بدر میں، جو آپ کے پاس مدینہ میں ہیں، اور میں اپنے قبیلے میں بہت بڑی بات کر کے آئی ہوں کہ میں اپنے بھائی سے اپنے لوگوں کو رہا کرا کے لاؤں گی۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاؤ، اے عثمان کھڑے ہو جاؤ، اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے اپنی جیب سے بھی، صحابہ کرام سے بھی کئی سو بکریاں اور کئی سو اونٹ اور مال و زر نقدی کی صورت میں بھی دیا، اور وہ جو یمن کے بادشاہ کی چادر تھی وہ بھی اپنی بہن کے حوالے کی، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ قبیلہ بنی سعد کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے، یہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔